إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، مجھے پتہ نہیں کہ آپ لوگ اس مسجد کے گروپ واٹس ایپ کو چیک کرتے ہیں یا نہیں. تو اگر آپ چیک کر رہے ہیں تو اس میں عنوان ہے تقویٰ کی اہمیت یا تقویٰ کیا ہے. تو اگر آپ چیک کر کے آئیں تو آپ کے دماغوں میں یہ بات ہے کہ مولانا تقوی کے متعلق بات کریں گے، اور بہت سارے میرے دوست یہ سمجھیں گے یہ تو گھسا پیٹا موضوع ہے، یہ تو ہمیشہ چلتا رہتا. مولانا لوگوں کو جب تیاری کرنا نہیں رہتا تو تقوی کی بات شروع کر دیتے ہیں. ایسا آپ لوگ سوچ کے آئے ہوں گے. لیکن میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کیا کیا جائے؟ تقوی کے موضوع پہ ہم کو مسلسل بات کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا واتقوا، ایمان لائے، تقوی اختیار کرے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نمازوں کا ذکر کرے تو اس کو بولتے تقوی، اس کا مقصد ہے. روزوں کا کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، کہ بھائی تم لوگ روزہ رکھ رہے ہو اس لیے کہ تقوی حاصل ہونا چاہیے. پھر حج کا معاملہ آیا، یعنی ساری عبادتوں کا جب معاملہ آتا تو تقوی کی بات آتی. تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے تقوی کا مطلب چاہتے کیا ہے، یہ تقوی ہے کیا چیز. اصل مسئلہ ہم لوگوں کا کیا ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ایمان، جذبہ اور احساسات کے ساتھ ڈیل کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ قانونی ہو گیا. جیسا انسان کورٹ میں ڈیل کرتا، جیسا انسان کالج میں ڈیل کرتا، جیسا کمپنی میں ڈیل کرتا. کمپنی میں 8 گھنٹے کام کرنا ہے اس کو تو 8 بجے چلے گیا اور شام میں 4 بجے آنا ہے تو پنچ صحیح ٹائم پہ لگا دینا، پھر آخر میں پنچ صحیح ٹائم پہ نکلنے کا لگانا، بیچ میں کھائے پیے فون کرے کچھ بھی کرے چل جاتا. تو یہ ہمارا کانسیپٹ بن گیا. تو ایسے ہی ہمارا معاملہ یہی ہو گیا کہ ہر آدمی کے دماغ میں، عموماً ہر آدمی کے دماغ میں یہ ہے کہ مولانا نماز میں ایسا اٹھیں تو چل جاتا، یا ایسا بیٹھیں تو چل جاتا، یہ کریں تو چل جاتا، وہ کریں تو چل جاتا. تو مولانا لوگوں کا بھی دماغ ایسے ہی بن گیا، ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں بھائی چل جاتا، یہ چل جاتا، وہ چل جاتا. حجاب کے معاملے میں یہ چل جاتا، روزے کے معاملے میں، زکوٰۃ کے معاملے میں تو جو دھاندلی ہوتی وہ اب چلنے کا چھوڑ دیجیے. اب غریبوں کو زکوٰۃ جاری نہیں، ہر جگہ زکوٰۃ گول پھرا کے جس کو جاتی اس کا فائدہ مالداروں کو ہے، غریبوں کو جیب میں نہیں جاتی. بہرحال یہ سب چلنے والی جو باتیں ہیں نا، یہ قانونی زبان ہے، یہ لیگل زبان ہے. یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہم لوگوں سے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو ہے نا چیف آف آرمی کا معاملہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ قانونوں کا معاملہ نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں، ہمارے خون میں، ہمارے جذبات میں، ہماری حقیقت میں اللہ سے ہمارا رشتہ کتنا ہے. ایک انسان ماں ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ قانون کے ساتھ نہیں ڈیل کرتی. باپ ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ قانون کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا کہ اتنے منٹ پڑھانا ہے، اتنے گھنٹے پڑھانا ہے، اتنا کھلانا ہے، اتنے کپڑے بنانا ہے. یہاں پہ تو ماں کا جو محبت کا جو جذبہ ہے، اگر اس کا بس چلے تو ماں اپنی زندگی بھی بچے کو دے دے. اگر باپ کا بس چلے تو مرنے سے پہلے اگر اس کا بچہ ترقی کر سکتا، کامیاب ہو سکتا، تو باپ بولتا کہ یہ میری زندگی کے بھی چند دن اس کو لگا دے. اور میں نے حج میں کعبۃ اللہ میں لوگوں کو ایسا دعا کرتے ہوئے بھی سنا تھا میں کہ اللہ میری زندگی میرے اولاد کو لگا دے. سبحان اللہ، اس کا کوئی حد ہی نہیں ہے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمارا پرابلم یہ ہو گیا کہ دین اور ایمان اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق قانونی ہو گیا. اتنا کر دیا اللہ تعالیٰ کی ہماری ذمہ داری جو اللہ پہ ختم. 5 وقت نماز کو چلے گئے، ختم ہو گئے بے ذمہ داری. اور نماز میں جا کے ایسا ٹھہرے اور ایسا اٹھے، ایسا بیٹھے، خلاص ذمہ داری ختم ہو گئی. یہ تقویٰ نہیں ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں. اللہ تعالیٰ
انما لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ محبت کتنی ہے، اللہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ ڈیڈیکیشن کتنا ہے، اللہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت، اس کا تعلق، اور اس کے لیے جو ہے نا سیکریفائس، قربانی دینے والا جذبہ کیا ہے. اس کو کہتے ہیں تقویٰ. میرے عزیزوں، میرے دوستو، ایک آدمی جس کے پاس 100 کروڑ روپے ہیں، اگر وہ کروڑوں کا صدقہ کر دیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ اس کو اجر دیں گے. لیکن آپ سوچئے کہ ایک بندہ ہے جس کی صبح سے شام تک، یہ حدیثوں میں ہے، ایسا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پہ جب فوج کے لیے جانا تھا ان لوگوں کے 1000 کلومیٹر دور، اور دنیا کی کئی لاکھوں کی فوج سے لڑنا تھا، آرمی نہیں تھی، اللہ کے رسول نے تعاون کا جب اعلان کیا تو جو جس کے پاس جو تھا وہ دیا. تو اس وقت بعض صحابہ کچھ بھی نہیں تھا، یہودی کے پاس گئے کام کرنے کے لیے، ایک ڈول پانی نکالتے، ایک بکیٹ پانی اس میں سے نکالتے تو ایک کھجور ملتا. تو رات شام میں جمع ہوئی تو وہی لے کے اللہ کے رسول کے پاس آئے، مٹھی بھر کھجور لے کے آئے، جس کو منافقین دیکھ کے مذاق اڑاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا سورہ توبہ میں ان چیزوں کا ایگزیکٹلی ذکر بھی کیا کہ لوگ صدقہ کرنے والوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت عزت سے قبول فرمایا، چونکہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی محبت کتنی ہے، آپ کی قربانی کتنی ہے. آپ کے 100 روپے میں سے 50 روپے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو 1 روپے میں سے 1 روپے اللہ کو دے دیں تو جو ہے نا وہ اہمیت بڑھ جاتی ہے اس کی. تو روایتوں میں ہے سبق درہم دراہم، چھوٹا ایک درہم لاکھوں درہموں سے آگے بڑھ گیا، چھوٹا ایک درہم لاکھوں درہموں سے آگے بڑھ گیا. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمارا تعلق، ہمارا دین ایسا قانونی دین نہیں ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے. پوری فقہائے کرام نے ضرورت کے لیے جائز اور ناجائز کے مسئلے بتائے تھے کہ بھئی اتنا کریں گے تو منیمم آپ کی نماز ہو جائے گی. اس کو ہم لوگوں نے ہمارا قانون بنا لیا، ہمارا دین، ہمارا طریقہ بنا لیا، ہمارا طریقہ بنا لیا. اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارا دین کا ہمارا اسوہ، ہمارا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہے کہ میکزیمم کرنا ہے، ایسا نہیں ہے ہمارے پاس. اب ہر آدمی کا دماغ میں یہی کام ہے، ہر آدمی کے دماغ میں کہ بھئی یہ واجب ہے یا فرض ہے، یہ سنت ہے یا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ طریقہ نہیں ہے، یہ تقوی کی زبان نہیں ہے، یہ اللہ سے محبت کی زبان نہیں ہے، یہ رسول اللہ سے محبت کی زبان نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا قانونی زبان میں بات کریں گے کہ بھائی میں اس کو وائلیشن کروں گا، میں اس چیز کو توڑوں گا تو گناہ ہوتا یا نہیں ہوتا، گناہ ہوا تو کتنا ہوتا، ثواب ہوا تو کتنا ہوتا. یہ طریقہ نہیں ہے ہم لوگوں کا دین کے ساتھ معاملہ کرنے کا. اللہ نے حکم دے دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. کیا ہوتا ہے مطلب حق تقاتہ کا؟ جتنا ہو سکے. اگر آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو پھر آپ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ ٹہل کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو اگر بیٹھ نہیں سکتے آپ. اگر آپ 10 روپے خرچہ کر سکتے ہیں تو پھر 9 روپے خرچہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کے خلاف میں ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں تقوی. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو گنجائش نہیں دی ان چیزوں میں. یہ ہمارا ایگزام ہے، چونکہ یہاں پہ ہم پیسوں سے نہیں ڈیل کرتے، یہاں ہم جو ہے نا انسانوں سے ڈیل نہیں کرتے. یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ جب خوش ہو جاتے ہیں تو اجر جو دیتے ہیں وہ انلیمیٹڈ اجر ہے، اور جنت میں اگر کوئی چلا جائے تو وہ تو انلیمیٹڈ اجر ہی ہے. تو یہاں پہ تو انلیمیٹڈ کا معاملہ ہے، یہاں پہ 2 اور 2 4 والا معاملہ نہیں ہے. تو اسی لیے تقوی کا مطلب کبھی یہ نہیں کہ اتنا کرنا ہے، کتنا کر سکتے ہیں آپ، یہ ہے مسئلہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب آیتیں بیان فرمائی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہی کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، حسب استطاعت. اب دیکھیں اب لوگوں کے سوالات کیا ہوتے ہیں. جو بھی مسئلہ ہو، جہاں بھی مسئلہ ہو، حجاب کا معاملے میں 10 سوالات، گنجائش نکال کے جو ہے نا بھاگنے کی چکر، بینکوں سے انٹرسٹ لینے کی چکر میں وہ شیخ. اب فتوے بھی ان لوگوں کو ایسے ایسے مل جاتے ہیں. آپ لوگوں کو تو معلوم ہے بھائی، فتویٰ قرآن حدیث نہیں ہوتا. مولانا صاحب ایک مجبوری میں علاج کرتے کسی آدمی کو، اس کو فتویٰ کہتے ہیں. اور کسی عالم نے کوئی فتویٰ دیا تو گویا کہ اس کو اس کی بیماری میں وہ علاج تھا، اور وہ علاج لے کے جا کے آپ اپنے ابا کو کھلائیں، اپنے امی کو کھلائیں، اپنے خاندان کو کھلائیں تو لوگ مر جائیں گے نا. تو بالکل اسی طریقے سے فتوے کا بھی یہی حال ہوتا ہے. فتویٰ وہ آپ کا پرابلم ہوتا ہے،
وہ پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ مولانا کے پاس جاتے، بھائی میرا بچے سے جھگڑا ہو گیا، بیوی سے جھگڑا ہو گیا، میری بیوی طلاق مانگ لی، بازو والا جھگڑا کر رہا، تو ہم مسئلہ بیان کرتا ہے، عالم مسئلہ بیان کرتا ہے، وہ اس کا سچویشن، اس کے حالات میں، بھائی آپ ایسا کیجئے، بیوی کو ایسا سمجھائیے، نہیں شیخ وہ بہت بدماش ہے، چلو ٹھیک ہے بھائی طلاق دے دو، آپ لے کے جا کے آپ امی پہ، اپنی بہن پہ، اپنے بھائیوں پہ ہر جگہ نافذ کریں گے کہ بھائی چلو جھگڑا ہو، طلاق طلاق طلاق. یہ تو ایک جہالت بھی، جو طریقہ کہ آج ہماری نسل اس کو اپنائے ہوئی ہے. یہ نہیں ہوتا تقوی کا معاملہ، یہ تو مولانا لوگوں کے مسئلے کا معاملہ ہے، انہوں نے حل کر دیا تھا. تقوی یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، رسول اللہ کیا چاہتے ہیں. ہم کو چاہتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، میکسیمم مسلمان رہنا ہے ہم لوگوں کو، کنسیشن بیس مسلمان نہیں، کمپرومائز مسلمان نہیں، منیمم بیس مسلمان نہیں. اللہ تعالیٰ کو ہمارے روزوں کی، نمازوں کی، صدقات کی، خیرات کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تو آپ کے ایمان کی، محبت کی، تقوی کی، اور جو اللہ تعالیٰ سے اٹیچمنٹ کی، اس کی ضرورت ہے. تو اسی لیے آج تو بعض دفعہ تو سوالات ایسے آتے ہیں کہ بھائی یہی فتوے کی جو بات کر رہا تھا میں، یہاں سے بات چل پڑی تھی کہ وہی فتویٰ دے دیا کہ انسان کی مجبوری ہے، تو اسی لیے گھر بنانے کے لیے ضرورت پڑے تو لون لے سکتے ہیں، انٹرسٹ بیس لون. فتویٰ مل گیا ان کو کہیں سے. اب وہ آدمی ایک کمرے کا گھر بنا رہا تھا، یا ایک جھوپڑی بنا رہا تھا، یا ایک اس کو اگر وہ ایک کمرے کی جھوپڑی اگر میسر نہیں ہوئی تو وہ کافر بن رہا تھا. یہ سب چیزیں تو آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ مولانا کس بیک گراؤنڈ میں وہ بات اس سے کہی تھی. آپ کو مل گیا کہ بھائی گھر بنانے کی اجازت ہے انٹرسٹ سے. اب سوال ایسا آتا مولانا کو، ریالٹیز، میں ایسے ہائپوتھیٹیکل باتیں نہ کر رہا ہوں. مولانا وہ میں گھر بنا رہا ہوں شہر میں، چنئی، حیدرآباد، بنگلور، وہاں پہ جو ہے نا مجھے گھر بنانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، میں انٹرسٹ لینا چاہ رہا ہوں. ارے نہیں بھائی مت لیجیے. نہیں گھر تو ضروری ہے نا، بعض علماء نے اجازت دی. میں بولا کتنے کا گھر؟ 2 کروڑ کا گھر. اور پھر کتنا آپ کو لون چاہیے؟ اور 1 کروڑ. وہ مجبوری ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کنسیشن. اور مولانا کے سر پہ رکھ کے، اور مولانا حلال 1 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ حلال بولیں، سمندر میں ڈوب کے بھی حلال بولیں، کعبے پہ ٹھہر کے بھی حلال بولیں. آپ کا ایمان تقویٰ آپ کا کیا کہتا ہے؟ آپ اللہ کے پاس آپ تو جواب دیں گے نا. مولانا سے تو آپ ان کو الو بنا کے، دھوکہ دے کے، کوسچن بنا کے، پریشرائز کر کے، کچھ تو کر کے آپ فتویٰ نکال لیے. دین میں مولانا کا نہیں ہے نا، دین تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح حدیث ہے، فَإِنَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنَ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا قَضَيْتُ شَيْئًا لَمْ يَسْتَحِقْ فَإِنِّي قَطَعْتُهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. بولے دیکھو تم لوگ دونوں اختلافات کر کے میرے پاس آ جاتے، مجھے تو نہیں معلوم نا ریالٹی کیا ہے، میں تو تھا نہیں وہاں پہ. اب کیا ہوتا ہے، ایک آدمی بہت چالاک رہتا، بہت اچھا بیان کرنے والا رہتا، اس کو زبان آتی اس کو، اور دوسرا آدمی کیا کرتا ہے، اس کو بیچارے کو معلوم نہیں، حق رہتا اس کے پاس، ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. جیسے ہمارے آج کل جوڈیشری سسٹم آیا تھا انڈیا میں اور پوری دنیا میں، انسانوں میں ہی ہوتا ہے جوڈیشری سسٹم، جانوروں میں نہیں ہوتا. شیر کھا لیا، بکرا کھا لیا، لڑ لیے ان لوگوں تو کورٹ میں، جنگلوں میں نہیں ہوتا کہ جاؤ پھر مسئلے کو حل کریں گے، انصاف کا تقاضا کریں گے. کہیں ہوتا ہے؟ کسی جنگل میں ہوتا ہے کسی کا انصاف؟ انسانوں میں ہوتا. لیکن آج کل کا انسان اس جوڈیشری سسٹم کو بھی بدماشی کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو آج کل کے وکلا یا کہ کورٹ کچہری اصل یہ قائم ہوئے تھے کہ مجبوروں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کا حق دلائیں. لیکن ہوا کیا ہے؟ یہ کورٹ، یہ کچہری، یہ جج اور یہ وکلا کیا کرتے ہیں؟ ان کو بعض دفعہ تو معلوم بھی ہوتا ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے. تو اب تو ہو گیا کہ جو زیادہ پیسے بزنس ہو گیا ہے. حق سمپل بات یہ ہے کہ کورٹ کچہری قائم اس لیے گئی تھی کہ مجبوروں کو، مسکینوں کو انصاف ملے. لیکن اس کے بجائے کیا ہو گیا؟ بزنس ہو گیا. بزنس میں جو زیادہ پیسہ ہے اس کو چیز مل جائے گی. اگر آپ کچھ خریدنے گئے، اگر ایک ہی چیز ہے تو وہاں پہ 10 روپے جو 20 روپے دے گا اس کو مل جائے گی. تو یہ بھی بزنس ہو گیا. تو یہ تو انصاف نہیں ہوا. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہنے کی بات، جو مقصد، جو پوائنٹ میں آپ کو میں سکھانا چاہ رہا ہوں، جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو ہم کو سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ قانونی زبان کی بات اللہ تعالیٰ سے نہیں. یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ انسان کے تقوی کو دیکھنا چاہتے ہیں. عمل کتنا ہے وہ بات کی بات ہے، عمل کتنا ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن کس جذبے کے ساتھ ہو رہا ہے، کس یقین کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک لڑکی حجاب پہنتی ہے لیکن ماں باپ کے ڈر سے، ایک لڑکی حجاب پہنتی ہے اس لیے کہ اس کو جو ہے نا شادی کی ضرورت ہے، لیکن ایک لڑکی بیچاری دنیا میں
تکلیف کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ، جاب بھی اس کی مجبوری ہے لیکن پھر بھی میکسیمم کوشش کرتے ہیں حجاب. بہت بڑا فرق ہوتا ہے اس دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ حدیثیں ہیں، ثابت ہے حدیثوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَإِنَّمَا أَجْرُكِ قَدْرَ مَشَقَّتِكَ اسباق الوضوء علی المکارہ. سمر ہے، گرمی ہے، اب چنئی میں تو سردی معلوم ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو. وہاں پہ وضو کر لینا وہ تو ایک اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، ریفریشمنٹ ہے ہمارے پاس، وضو کر لینا، غسل کر لینا. لیکن سوچو آپ جو ہے نا -0 ڈگری میں ہیں، -15-14 ڈگری میں ہیں، کہیں آپ جو ہے نا سائپرس میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، یا ایک ایسے علاقوں میں ہمالیہ پہ ہیں، وہاں پہ -, ڈگری چل رہی ہے، اب وہاں پہ وضو کرنا ہے. اب وہاں پہ پتا چلتا انما اجدک قدر نصبک اور قدر تعبک، کہ تم جتنا تکلیف اٹھائے نا اتنا اجر ملنے والا ہے. چنئی میں گرمی میں وضو کرنے والا تو وضو کر کے انجوائے کر رہا ہے، اور کینیڈا اور سائپرس میں جہاں -, ڈگری میں چل رہی ہے وہاں پہ بھی بندہ وضو کر رہا ہے. تو آپ کو پتا چل رہا ہے کہ تقویٰ کس جگہ ہے، کتنا ہے، کہاں ہے. یہاں پہ تو ہم 12 گھنٹے روزہ رکھ لیتے ہیں، بعض علاقوں میں تو لوگوں کو 18 اور 20 گھنٹے روزہ رکھنا پڑتا ہے. تب پتا چلتا ہے کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے یا کہ تقوی کا تقاضا ہے. تو اسی لیے عزیزو، دوستو، بھائیو، آرام سے زندگی گزر جائے آپ کی، یہ تقوی نہیں ہے. تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے کتنا خوش ہے اور ہم اللہ کے لیے کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہیں. میں نے آپ کو ایک مثال دی، ماں اور باپ کی ڈیلنگ اپنے بچوں کے ساتھ، بچوں کی ڈیلنگ اپنے باپ کے ساتھ. بچے حساب سے کرتے، بچے جو ہے نا کیلکولیشن بیس رہتے. بچے دیکھتے کہ 4 بھائی ہے تو وہ کتنا پیسے اماں پہ خرچہ کر رہا، وہ کتنا بابا کے ساتھ ٹائم دے رہا، وہ کتنا جو ہے نا گھر پہ اس کا ایکسپینڈیچر میں انوالومنٹ ہے، تو وہ بھی کرتا. یہ تقوی کی بات نہیں ہے، یہ تو دنیا داری ہے، یہ تو بزنس ہے، یہ تو آپ بزنس کر رہے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ تقوی کرو، میکسیمم جتنا ہو سکے کرو، اف تک نہیں دو، ان کو ہلنے تک نہیں دو، ان کے دل پہ لفظ گران گزرے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ تم غدا نہیں کر سکتے اس کا. تو عزیزو، میرے دوستو اور بھائیو، آپ کو سمجھ میں آ گیا تقوی کا مطلب کیا میں لے کے آیا آپ کے سامنے، کیا سمجھانے کے لیے آیا. میں آپ کو قانونی زبان میں اللہ تعالیٰ سے ڈیل کرنے والی بات نہیں ہے. پیر لگانا چاہیے، نماز میں نہیں لگانا چاہیے، ہاتھ ادھر رکھے یا ادھر رکھے، بھائی وہ ٹھیک ہے، آپ کوشش کر لیجئے. لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ ایمان کے ساتھ، وہ درد کے ساتھ، وہ خشوع کے ساتھ، وہ محبت کے ساتھ وہ نماز پسند ہے جس میں ہاتھ پیر تھوڑا آگے پیچھے ہو گئے، تھوڑی یہ چیزیں ہو گئی تو وہ نظر انداز ہو جائیں گی. لیکن اصل ہوتا ہے اللہ کیا چاہتے ہیں کہ بندوں کا انما الاعمال بالنیات. آپ کے دلوں میں کیا ہے، آپ کے جذبوں میں کیا ہے، آپ کے خواہشات میں کیا ہے، آپ کے سوچ میں کیا ہے. انما الاعمال بالنیات، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے آج کے بعد سے ایسا سوچنا چھوڑ دیجئے، ایسا ڈیل کرنا چھوڑ دیجئے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے. یہ تو جو ہے نا کمپرومائز کرنے والوں کی بات ہے، یہ تو ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا دھاندلی کا کام کرنے والوں کی بات ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں یہ سوال نہیں ہوتا کہ ایسی گنجائش نکل سکتی یا ایسی گنجائش نکل سکتی، یا ایسا کر سکتے یا ایسا کر سکتے. ان کی زندگی میں یہ سوال ہی نہیں تھا. ان کی زندگی میں یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خریم الاسدی ایک صحابی تھے، بڑے لمبے بال رہتے تھے اور کپڑے بھی بہت شوق کے پہننے کے تھے، لمبے کپڑے پہنتے تھے. خریم الاسدی صحابی. تو ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے بازو سے گزرتے ہوئے کہا کہ نعم الجمہ، بلکہ یہاں پہ ہاتھ لگایا آپ نے، جمہ کہتے ہیں بالوں کی لمبائی. نعم الجمہ، نعم العبد خریم لولا طول جمتی و طول ازارہ، یہ الفاظ ہیں حدیث کے. کہا کہ کیا ہی اچھے بندے ہیں یہ. اللہ کے رسول کا انداز تھا، اخلاق، ادب، ہمت افزائی، محبت. آج تو ہم لوگ سب لوگوں کی خوبیوں پہ ہم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، چھپانے کی کوشش کرتے، برائیوں کو میڈیا میں ڈالتے ہیں ہم لوگ. بہرحال کہ کتنا اچھا بندہ ہے، اگر اس کے بالوں کی لمبائی زیادہ نہ ہوتی تو اللہ کے رسول چلتے چلتے ایسا ہاتھ بتائے یہاں تک بال، لولا طول جمتی وہ طول ازاری، کہ اس کا ازار لمبا نہ ہوتا. آپ کا کیا خیال ہے؟ بال بڑھانا، بال کو اسٹائلش رکھنا، تیل لگانا، پھر اس کو کنگھی کرنا،
ایک ڈیوٹی ہے، آسانی سے ایک ہفتے میں ایک دن میں جو ہے نا بال بڑھتے نہ بال اچھے بنتے. تو بندہ جو بالوں کے اوپر فیشن پہ جو ہے نا ٹائم لگایا ہوا تھا، اور اس کا فیشن یہاں تک وہ زمانے کے حساب سے چل رہا تھا، اور کپڑے پہنا ہوا تھا، اور اللہ کے رسول نے کہا لولا طول جمتی، بلکہ تو لوگوں نے، تاریخ نے بات لکھی ہے، تاریخ میں ریکارڈ ہے، حدیث میں ریکارڈ ہے، فما رؤی بعدہ یتجاوز موضع، پھر مرنے تک جہاں پہ اللہ کے رسول کی انگلی کا اشارہ ہوا تھا، اس کے بعد اس سے آگے کبھی بال بڑھتے ہوئے لوگوں نے دیکھا نہیں. یہ ہوتا ہے تقویٰ. لولا طول جمتی، پھر نہیں دیکھا لوگوں نے، پھر نہیں دیکھا. یہ ہوتا ہے تقویٰ. اور پھر نصف ساخ، اس کے بعد کبھی ان کے کپڑوں کو نیچے نہیں دیکھا گیا. ان کی خواہشات، ان کا فیشن، ان کا اسٹائل، ان کے بنے بنائے ہوئے کپڑے سب دھرے کے دھرے رہ گئے. لیکن یہ ہوتا ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، ایسا ڈیل کیجئے. ہم لوگ بندوں سے نہ ڈیل کرتے ہیں، ہم تو آسمانوں والوں سے ڈیل کرتے ہیں، ہم زمینوں والوں سے ڈیل نہیں کرتے، ہم تو اللہ تعالیٰ سے ڈیل کرتے ہیں. یہی مسئلہ ہوتا ہے عورتوں کے فون کہ میرا شوہر ایسا ہے اور ویسا ہے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، اتنی کمائی، اتنی خرچہ، اتنا، ہزار مسئلے، میرے ساس کے جھگڑے، یہ جھگڑے وہ جھگڑے. یہ سارا مسئلہ یہی ہے کہ عورت یہ چاہتی ہے کہ بھائی 2+2 میرے رائٹس مل جائیں. بھائی 2+2 کے رائٹس اگر آپ کو مل جاتے تو پھر تقویٰ کہاں رہا، قربانیاں کہاں رہی؟ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سب مالدار خاندانوں سے تھیں، سب بڑے خاندانوں سے تھیں، اونچے خاندانوں سے تھیں. ابوبکر صدیق غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے، کئی غلام کو، بلال کو اور صہیب کو، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو انہوں نے آزاد کیا تھا. بڑے آدمی تھے. ایک غلام اس زمانے کا سب سے قیمتی چیز ہوتی. عمر رضی اللہ عنہ مشہور خاندان کے مشہور آدمی، اور ایسے ہی جویریہ رضی اللہ عنہ بنو مستقق سردار کی بیٹی، صفیہ رضی اللہ عنہ یہودیوں کی سردار کی بیٹی، تو اچھے خاندانوں کی تھی. لیکن کھانے کے لیے گھر میں کھجور، چولہا نہیں جلتا، بھوکا گھر. تو ان لوگوں کو شکایت ہوئی، سب مل کے اللہ کے رسول سے ڈیمانڈ کرنے لگے. اللہ تعالیٰ بولا کہ دیکھو اب تمہارے سامنے اختیار ہے کہ تم کو تقوی کی زندگی چاہیے اللہ کے رسول کے ساتھ، یا کہ عیش و آرام کی زندگی چاہیے بغیر رسول کے. قل تعالیٰ نمتعکن متاعا حسنا وسرحکن سراحا جمیلا. دیکھو بھائی دنیا چاہیے تو میں تو نہیں دے سکتا، نہ یہ میرا طریقہ ہے، نہ یہ میرا سسٹم ہے، لیکن تم کو اچھی زندگی کے لیے میں تم کو آزاد کر دے سکتا ہوں، چلے جاؤ. وسرحکن سراحا جمیلا، اچھے طریقے سے چلے جاؤ. تو ان لوگوں نے کیا کہا، کیا اختیار کیا؟ ان لوگوں نے کہا اللہ و رسول ہم کو چاہیے، ہم کو دنیا نہیں چاہیے. پھر اس کے بعد 2 مہینے 4 مہینے گھر میں پکتا نہیں، گھر میں رہتا نہیں، گھر میں جو ہے نا کھجوروں پہ، بھوکوں پہ، فاقوں پہ گزارا ہوتا. ان لوگوں نے گزارا کر لیا. کس کو ترجیح دی تھی ان لوگوں نے؟ کیا پیسے نہیں تھے ان لوگوں کے پاس؟ کیا ان کے ماں باپ غریب تھے؟ کیا یہ لوگ اگر اللہ کے رسول کو چھوڑ دیے تو کیا ان لوگوں کو جو ہے نا دنیا نہیں ملتی تھی؟ اچھے اور مالدار دنیا دار لوگ ان لوگوں کے میں نہیں ملتے تھے؟ مسئلہ وہ نہیں تھا، مسئلہ تھا تقوی کا، مسئلہ تھا اللہ سے محبت کا، اسلام اور دین سے محبت کا. یہ ہوتا تھا ان لوگوں کا جذبہ، یہ ہوتی تھی ان کی خواہش، یہ ہوتی تھی ان کی سیکریفائس. میرے اصیل عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ چھوڑ دیجئے کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا یہ کر سکتا ہوں. یہ دیکھیے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے رسول مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میرا دین کا تقاضا مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور میکسیمم اسلام کیا ہے، کمپلیٹ اسلام کیا ہے، ایک رول ماڈل اسلام کیا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. یہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ تھا. الحلال بین والحرام بین. حرام آپ کو معلوم ہے، حلال آپ کو معلوم ہے. وبینہما امور مشتبہات، بیچ میں بہت سی چیزیں کنفیوز رہتی ہیں. تو کنفیوز چیزوں میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جہاں بھی کنفیوز چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دو بھائی، اچھی اچھی صاف صاف حلال کی طرف آ جاؤ نا. حرام ہے تو حرام میں چھوڑ دو. کنفیوز میں کیوں آپ کھیلتے رہتے ہیں؟ کیونکہ کنفیوز میں رہنے والا انسان تھوڑا بھی سستی کرا تو کیا ہو جاتا؟ حرام میں گر جاتا. بارہ میں ہے وہ. اتقوا الشبہات، اللہ کے رسول نے کہا اس سے بچ جاؤ، چھٹ جاؤ، یعنی بے چینی والی چیزوں سے، یہ شبہ میں ڈالنے والی چیزوں سے، شبہات سے بچے رہو. لیکن آج آپ جتنے فتوے لوگ معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ شبہات میں گنجائش نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بھئی کچھ نکل جائے گنجائش مولانا کے ذریعے سے. میں نے آپ سے کہا کہ مولانا کعبۃ اللہ پہ ٹھہر کے بھی آپ کو حلال کر دیں تو حلال ہونے والا نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 2 آدمی بحث کرتے ہیں، آتے ہیں میرے پاس قضیہ پیش کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے لائبوں کی مثال دی تھی.
پیش کرتے ہیں میں انسان ہوں، میں آپ لوگ جو میرے کو پیش کرے وہ دیکھ لیتا ہوں، میں وہ سن لیتا ہوں، میں اس کے حساب سے فیصلہ کر دیتا ہوں میں. تو ایک آدمی بولنے میں زیادہ رہتا، دوسرا آدمی کمزور رہتا، اور یہ حق پہ نہیں رہتا جس کو بولنے کا فن آتا، جس کو کیا ہے بولنے کا فن آتا، اس کو حق پہ نہیں رہتا. لیکن چونکہ بولنے کے فن کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں فیصلہ تو دے دیا تیرے لیے، لیکن میں نے تیرے لیے جہنم کے ایک ٹکڑے کا انتظام بھی کر دیا. میرا قضا، میرا فیصلہ بیسیکلی تیرے لیے کیا ہے، جہنم کا ایک حصہ ہے. تو اسی لیے 10 فتوے بھی آپ کو مل جائیں تو آپ تقوی کی زندگی کا خیال رکھیں، 50 فتوے بھی مل جائیں تقوی کی زندگی کا خیال کریں، اللہ کو راضی کرنے والی چیز کا خیال کریں. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے، جتنا ہو سکے. علماء کیا بیان کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ ہمارے دوست، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ اور ہماری عورتیں، ذرا سوچو کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. کتنی حرام چیزیں کرنے کے لیے گنجائش نکالتے رہتے ہیں ہم لوگ، ناجائز چیزیں کرنے کے لیے گنجائش نکالتے رہتے ہیں. ہمارے علماء نے کہا، اللہ تعالیٰ حرام چیزوں کا ذکر کرتے کہتے ہیں الا ما اضطررتم الیہ، کہ ایک انسان کے لیے چیزیں حرام ہیں، لیکن جب موت اور زیست یعنی زندگی اور موت کا معاملہ آ جائے تو وہ مجبوری میں زندگی بچانے کے لیے کچھ حرام کا ارتکاب کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا. تو علماء نے کہا کہ مثال اس کی دیتے ہوئے ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو صحرا میں ہیں، آج کل تو ایسا ہی سب چیزیں تھوڑا مشکل ہے، لیکن آپ یو کین امیجن، سوچو صحرا میں ہے، پانی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اب مر رہا ہے، وہ پانی نہیں ہے، مرنے کی شکل ہوگی، 1 دن 2 دن پاسبلٹی صحیح ہے، ہوتا تھا صحرا میں. تو اب اس کو شراب ہے اس کے پاس، یا شراب مل گئی کہیں سے زندگی بچانے کے لیے. ایک گھونٹ سے اگر اس کی زندگی بچ سکتی ہے تو دوسرا گھونٹ حرام ہی رہے گا. ایک ہی گھونٹ، کیونکہ اتنا ہی زندگی بچانا ہے، بس زندگی بچانے کی حد تک، اس سے زیادہ نہیں. کیوں کہ وہ ضرورت میں اجازت دی گئی. الضرورت تقدر بقدرها، ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ضرورت اس کے حساب سے اس کا استعمال. ضرورت ختم مسئلہ ختم. ضرورت ختم، جیسے انسان وضو نہیں کر سکا تو تیمم کر لیا، جیسے ہی ضرورت ختم تیمم ختم، وضو کر کے پھر نماز پڑھنا پڑے گا. تو یہ ہمارے تقوی کا، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ سے ڈیلنگ کا، یہ ہمارا معاملہ ہے. اگر اس موضوع پہ ہمارے صحابہ کی زندگیاں یا کہ ہماری ریالٹیز بیان کی جائیں تو باتیں بڑی لمبی ہو جاتی ہیں. بات سنتے ہیں آپ لوگ، لیکن اس کو انالیسس کیجئے، ذرا سوچئے اگر ہم اس جگہ ہوتے تو کیا ہوتے. میں نے ایک مثال دی خریم الاسدی رضی اللہ عنہ صحابی کی، کہ ان کے بال کٹانے والی. بخاری میں تو شراب کا بھی معاملہ ہے نا، آپ کو معلوم ہے، سگریٹ کسی سے چھڑانا جوئے شیل لانے سے، یعنی مطلب پہاڑ کھود کے دودھ کی نہر بہا دینا ایزی ہے کسی کو سگریٹ چھڑانے سے، کسی کو شراب چھڑانے سے. ایسا ہی ہے نا ہماری کمیونٹی کا حال. پہاڑ کھود کے اگر آپ بولیں کہ بھائی پہاڑ کھود کے دودھ بہا دو، آپ 1 سال 2 سال کے بعد دیکھیں گے پہاڑ بھی کھود گیا، دودھ بھی بہ رہا ہے. لیکن ہماری امت سے بولیں کہ شراب چھوڑو، حرام چھوڑو، جو بھی غلطیوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو چھوڑو، تو پھر وہ مشکل ہے. 2 آپشن میں یہ لوگ بولیں گے وہ کر لیں گے، ہم لوگ پہاڑ کھود لیں گے لیکن یہ نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارا سچویشن ہے، جو شیل لانے سے کم نہیں. یہ سچویشن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مہمان بن کے، میزبان طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع تھے لوگ، تو یہ سب کو شراب پیش کر رہے تھے. تو اسی وقت آیت کوئی پڑھتے ہوئے چلے گیا باہر سے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، کہ بھائی شراب حرام ہو گئی، الا تنتہون. تو کیا ہوا؟ انس رضی اللہ عنہ اس سے جو ہے نا زیادہ بڑے صحابی نہیں تھے، یعنی عمر ان کی 14 سال کے قریب تھی تقریباً. وہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے ابو نے کہا کہ یا انس قم فأت المحراث، وہ ہتھوڑی لے کے آؤ. بڑے بڑے مٹکے بنے ہوئے تھے، سب توڑ دیے، اور جن کے ہاتھوں میں پیمانے تھے وہ گر گئے، اور جن کے منہ میں شراب تھی وہ تھوک دی گئی. یہ ہوتا ہے تقویٰ، یہ ہوتا ہے اللہ سے تعلق. یہاں پہ
تھوڑی منہ میں ہے نا تھوڑی اندر جانے دو. ارے ابھی تو یہ ویسٹ کیا کریں گے بھائی, یہ تو بنی ہوئی ہے نا, اللہ کے رسول سے پوچھ لیں گے, 2-3 دن چلنے تو ختم تو کریں گے, ابھی تو حرام ہوا نا بات کی بات دیکھیں گے. یہ کوئی گنجائش نہیں, یہ کوئی اس قسم کا اپروچ نہیں. حکم آیا حکم ختم. یہ ہوتا ہے تقویٰ, یہ ہوتا ہے ایمان. بڑے مزے کی باتیں آپ اس سلسلے میں بیان کرنا چاہے تو میں قصے بیان کروں تو بولیں گے پرانے لوگوں کے قصے ایسے ہی رہتے ہیں, کیا ہے ہم لوگوں کو تو عمل کرنے والا نہیں ہے. نہیں, قصے آج کے بھی بیان کیے جا سکتے ہیں, کل کے بھی. زندگی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اس دنیا میں. ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلام اور دین پرانے زمانے کے لوگوں کے لیے تھا. یہ دین باقی ہے, دین باقی رہے گا. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا اپروچ اس کے ساتھ کتنا ہوتا ہے, ہمارا تعلق کتنا ہوتا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ سن لیجیے, یہ بھی صحیح بخاری کا قصہ ہے. الف لام میم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم, کہ الف لام میم روم جو ہے نا شکست کھا گیا. روم تھے کرسچن, شکست کھائی ایران والوں سے. وہ لوگ تھے بے دین, یا یہ کہ بے کتاب, جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی. تو جب یہ بے کتاب والے لوگ مشرکین جب غالب آ گئے اہل کتاب پہ, تو مکے کے لوگوں کو خوشی ہو گئی. دیکھیں مسلمان تم بھی قرآن بولتے, دیکھو ہمارے لوگ جن کے پاس قرآن کچھ بھی نہیں, وہ یہود کرسچنوں کو جو ہے نا شکست دے دیے. وہ بعد قلبہم سیغلبون. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نازل کیا, ہاں یہ ہوا, لیکن تھوڑے دن کے بعد وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے. تو جب یہ بات وہ خوش ہو گئے تو ابو بکر صدیق کے پاس آئے. صحیح واقعہ ہے کہ بولے کہ کیا ہے قصہ. تو بولے کہ چند دنوں کے بعد ہمارا قرآن ہے, سچی بات ہے. اس کا 6-8 سال کے بعد پھر جو ہے نا وہ شکست ہو گئی تھی. تو اس وقت ان لوگوں نے جو ہے نا ریحان یعنی چیلنج بٹنگ لگائی تھی, بٹنگ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, انہوں نے کچھ عرض لگایا تو کہا کہ بضع سنین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بضع سنین. تو 4-5 سال نہیں, 10 سال تک ہوتے, آپ کیا کرو 10 سال کر دو. تو 6 سال کے بعد وہ جیت گئے. ایسا واقعہ یا ایک حدیث کے واقعے سے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے غلام ان کے پاس دودھ لے کے آئے. یہ واقعہ یا اس کے بعد کا واقعہ, دودھ لے کے آئے. تو معلوم ہے آپ کو 2-3 دن بھوکے رہتے تھے یہ لوگ. اور اللہ تعالیٰ کا یہ نظام تھا کہ اللہ ان کو صحت مند رکھنا چاہتا تھا. جتنا بھوکا رہو گے اتنا صحت مند رہو گے, یہ قانون ہے. ہمارے پاس کیا خوب کھاتے ہیں, جتنا کھانے والے ہیں. آپ دیکھو, آپ مزدور بیچارہ کھاتا کم ہے, محنت بہت کرتا نا, تو مزدور کو 100 کلو کا تھیلا دے دو, بولو 4 منزل تک چڑھ جاؤ, بولو چڑھ جاتا ہوں. اور ہمارے پاس جو اے سی میں بیٹھ کے روزانہ بریانی کھانے والے ہیں, ان کو 2 کلو دے کے بغیر 2 کلو کے صرف جو ہے نا 4 منزل تک چڑھ کے آؤ, بولے تو سانس نیچے اوپر ہو جاتی ہے ان کی. ان لوگوں کا اس دن بے ہوش ہو جاتے وہ لوگ. کھاتے حالانکہ اس سے ڈبل ٹربل ہے. تو کھانے سے انسان مضبوط نہیں ہوتا. یہ آئندہ خطبے میں آؤں گا تو میں صحت کے متعلق بیان کروں گا. آج تو میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وغیرہ مہینوں دنوں بھوکے رہتے تھے. اور ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا, اللہ چاہتا تو جنت کے دروازے, دنیا کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا تھا, لیکن اگر دیا بھی تو نہیں کھاتے تھے وہ لوگ. چونکہ جب دنیا ان کے پاس کھل بھی گئی تب بھی وہ لوگ اللہ کے رسول کی زندگی کو آئیڈل مان کے جیتے تھے کہ اللہ کے رسول نہیں کھائے, ہم بھی نہیں کھائیں گے. تو 2-3 دن رہتے تھے. ایک دن بھوک سے پریشان تھے, تو غلام کچھ لایا, پی لیا. جب تھوڑا پی لیا تو شوگر ڈیولپ ہوئی. تو جب ان کا بولے بھائی تو لایا کہاں سے, بولے نہیں وہ ایک جگہ میں بیٹنگ کر رہا تھا. وہ یعنی مطلب کہانت بولتے ہیں اس کو, یعنی فیوچر کی چیزوں کو بیان کرنا. میرے کو فیوچر کچھ معلوم تھا نہیں, الل ٹپ میں ٹھوک دیا, وہ صحیح ہو گیا. تو وہ لا کے دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ کہانت اسلام میں جائز نہیں ہے. فیوچر کی باتیں بتانا پھر اس پہ کمانا حرام. اعوذ باللہ بول کے خی کرنا شروع کر دی. حلق میں انگلی ڈال کے جو پیٹ میں ڈالے تھے نکال دیے. ذمہ داری ختم ہو گئی نا, ہوئی نہیں ہو گئی. بھوکا آدمی 50 گنجائش نکال سکتا. اللہ میں تو بھوک سے تھا, اللہ میرے کو نہیں معلوم تھا, اللہ میرا غلام لا کے دے دیا, اللہ میں کیا کروں, اللہ 50 عقل ایار ہے 100 بھیز بنا لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا نہ حکیم. عشق میں کیا ہوتا ہے, جواب دینے کی بات نہیں بڑھتی. کالی رہتی لیلا پھر بھی جو ہے نا مجنو اس کے بغیر نہیں جیتا. لوگ بولے کالی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. بولا لیلا کا چشم مجنو باید دید, ارے بے وقوف تیری آنکھوں سے مت دیکھ, میری آنکھوں سے دیکھ, میری آنکھوں سے دیکھ. لیلا بچشم مجنو باید دید. تو اللہ ابو بکر صدیق 50 گنجائش نکال سکتے تھے, 50 فلسفے, 50 منطق.
جیسا کہ ہمارے لائرز کوٹوں میں کرتے ہیں وہ کر سکتے تھے، جیسا کہ ہمارے پاس آج کل ہمارا سسٹم بن گیا ہے پبلک کا اور مولویوں کا، 50 گنجائشیں نکال کے کچھ بھی کر کے بچا لو، کوئی بھی چیز حرام کو حلال کر لو۔ تو ابو بکر صدیق نے نہیں کہا حرام نکالو، نکال دیے، نکالنے کے بعد کہا یا اللہ، آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے بولتے اللہ جو نکال سکتا تھا نکال دیا، الا مختلط الامعاء واختلط الدم فاغفرنی لہ، کہ جو چیز میرے رگوں میں چلی گئی، میرے خون میں مل گئی، اس کی میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ وہ نہیں نکال سکتا، بس چلتا تو وہ خون میں نکال دیتا، لیکن چلے گیا۔ تو یہ ہوتا ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ہوتی ہے تقوی کی بات، یہ ہوتی ہے ہمارے اللہ سے۔ تو ہمارا تقوی کیا ہے ثابت کرنا ہے کہ ہم کتنے مسلمان ہیں۔ بیسیکلی تقوی کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ ہے۔ تقوی آپ کے ایمان کی ترازو ہے، یہ آپ کا کرائٹیریا ہے۔ آپ انسان کے بات کے انداز سے، چلنے کے انداز سے، نماز کے انداز سے، اللہ سے ڈیل کرنے کے انداز سے بول سکتے ہیں کہ اس کا ایمان کا لیول کیا ہے۔ آج ہمارا ایمان کا لیول کیا ہے؟ دیکھ لو آپ ہم جس ہندوستان میں رہتے ہیں، ایک منٹ، اب ٹائم تو ختم ہی ہو گیا۔ ہم جس ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارے بازو ایک درگاہ والا ہے، ایک ہندو ہے، ایک کرسچن ہے، اور وہ ہم کو کرسمس میں، دیپاولی میں اور اس میں دے رہا ہے۔ باپ دادا سے 100 سال سے ہمارے بازو ہے، اور آج تک بھی آپ کو لا کے دیتا۔ اور آپ مسئلہ آپ سے پوچھتے مولانا کھا سکتے نہیں کھا سکتے؟ کوئی کہ بلی کو کھلا دینا، یا کہ بازو والوں کو دے دینا، بغیر نیت کے لے لینا۔ 50 سوالات آپ ہم سے کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کر کیا رہے تھے 50 سال سے؟ آپ کو اس کو سمجھائے کیوں نہیں کہ آپ کی پسند اور ناپسند کیا ہے، آپ کے دین کے حدود کیا ہیں؟ کیوں نہیں بتائے، کیوں نہیں سمجھائے؟ اگر آپ کو سمجھا دیتے تو یقیناً ایسی حرکت نہیں کرتا، جیسا کہ کوئی بھی آدمی آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کرتا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم 100 سالوں سے خالی گنجائشیں تلاش کرتے رہ گئے اور پیغام نہ پہنچا سکے، حق نہ بتا سکے، کیونکہ وہ جرأت، وہ ہمت، وہ کانفیڈنس، وہ تقوی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مسلمان کی حالت میں موت آئے کا مطلب کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کے دین کے ساتھ میکسیمم محبت کے ساتھ، اس کے ساتھ جینے کی شوق اور خواہش کے ساتھ۔ اگر آپ تقوی کی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کریں نا، یہ حنفی، شافی، سلفی، غیر سلفی کے جھگڑے ختم۔ یہاں پہ تو اس کی گنجائش ہے، یعنی یہ 3 بالوں کو ٹچ کرنا ہے، پورے کو کرنا ہے، آگے کرنا ہے، پیچھے کرنا ہے۔ یہ جھگڑوں میں ہم لوگ گروپزم بنا لیے، فرقہ واریت بنا لیے، ہمارے مسجدیں الگ ہو گئے، ہماری جماعتیں جمعیتیں الگ ہو گئی۔ یہ جھگڑوں میں تقوی کی بات اگر کرتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ابو بکر آئے، یہاں پہ تو فری کی دادا گیری ہو رہی ہے، یہاں پہ مسجدوں میں کوئی چندہ ہی نہیں ہے، جماعت جمعیتوں میں بھی کوئی نہیں ہے، مالداروں کے پیچھے پھر کے تھوڑا بہت لانا پڑتا ہے، کچھ نہیں کر رہے ہم لوگ، خصوصاً وہ لوگ جو قرآن و حدیث کا نام لینے والے ہیں۔ یہ کیا کریں گے؟ یہاں ابو بکر سے ہم لوگ بیان بہت کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق، اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد ابو بکر نے کہا کہ اختلافات نہ ہے، اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، یہ عمر ہے پکو، یہ ابو عبیدہ ہے، کسی کو خلیفہ بنا دو، مسئلہ ختم۔ وہ دونوں بھی اپنے ہاتھ کھینچ لے، بولے نہیں ابو بکر اس کو خلیفہ بناؤ۔ بیان کر دیا، آسان ہے نا۔ یہاں پہ ہماری جماعت جمعیت میں الیکشن ہوتا وقت آ کے دیکھو آپ لوگ، کون کتنے کے خلاف میں آج سے کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں، مہینوں پہلے سے، کہ کس کو الو بنانا ہے، کس کو دھوکہ دینا ہے، حالانکہ اس میں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ یہاں کہاں تقوی کی بات ہوتی ہے، یہاں کہاں دین کی بات ہوتی ہے۔ یہ اگر ہمارے دین کا نام لینے والوں کا رویہ رہا تو امت کا کیا ہوگا؟ تو میرے عزیزوں، میرا پیغام واضح ہے، میں آپ کو ایک پیغام دینے کے لیے آیا کہ تقوی کی بات کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسائل میں آسانی سے حل کر لیتے تھے۔ حج کے موقع پہ آپ جا کے دیکھو، حج کا پورا سنو۔ اللہ کے رسول کے پاس کوئی آ کے بولتا میں پہلے کنکریاں نے مارا، بعد میں مارا، علمی ولا حرج، چلو جاؤ بھائی اب مار دو، کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا آتا بولتا میں پہلے قربانی کر دیا، جاؤ اب قربانی کر دو، کوئی علمی اذبح ولا حرج۔ دوسرا کے بولتا پہلے بال کٹا لیا، بولے جاؤ کوئی بات نہیں آگے کرو۔ وہاں پہ تو مسئلہ تقوی کا تھا، مسئلہ گنجائشیں نکالنے کا نہیں تھا، مسئلہ جو ہے نا اللہ کے ساتھ دھاندلی کرنے کا نہیں تھا۔ تو وہاں پہ تو کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اسی لیے غلطی کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ صحیح بات ہے، غلطی ربنا لا تؤاخذنا، بھول گئے اللہ معاف کر دیتے۔ روزے میں آپ کھا لیے بھول کے، روزہ پکا 100% صحیح ہے آپ کا، کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کا تقوی کیا ہے، آپ کا ایمان کیا ہے۔ اور ہمارے پاس یہاں پہ بال کی کھیر نکالنے کے لیے، حلال حرام کے مسئلے کے لیے، تاکہ وہ اپنے مذہب کے حساب سے، اپنے فکر کے حساب سے، اپنے منہج کے حساب میں آ جائے، ورنہ اس کو دشمنی۔
پورا معاملہ ہی گڑبڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اللہ کے لیے جینے والا، تقوی کی زندگی اختیار کرنے والا اور اللہ سے محبت کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔